السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا یہ جو لیکچر ہے جو کہ لیکچر نمبر 2 ہے اور سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے۔ اس سبق کے اندر جو ایک مکالماتی انداز کے اندر بات کہی گئی ہے اور عباس کے بارے میں جو کہ ایک مرکزی کردار ہے اس کے اندر، جو یہ بات کرتا ہے کہ عباس کے بارے میں کہ عباس صبح اٹھا اور نماز ادا کی اور سکول جانے کی تیاری کرنے لگا، اور اسکول جا کر اس نے اپنے دوستوں کو ایک عجیب و غریب جو ہے خواب جو ہے وہ سناتا ہے کہ اس نے رات کو کیا دیکھا۔ عباس جو ہے وہ خواب کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ قلم اور بندوق جو ہے وہ دو پڑوسی تھے اور ان کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو جاتی ہے۔ قلم ہمیشہ بندوق کو برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ قلم کو کسی محفل علم میں شرکت کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ جب قلم واپس آتا ہے تو ملک میں افراتفری پھیلی ہوتی ہے، ہر بندہ بندوق سے خوف زدہ ہے، اور بندوق اور اس کے دوست جس میں بم، خنجر اور پستول وغیرہ ہے، اس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ہے اور گھروں کے اندر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ قلم کو اپنے وطن عزیز کے لوگوں کی اس حالت پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ للکار کر ملک دشمن جو ہے بندوق سے کہا کہ ٹھہر اے بزدل، تجھے کچھ خوف خدا نہیں، تو انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے اور کوئی بھی تیری شیطانیت سے محفوظ نہیں ہے، اور تو نے کتنے زیادہ آشیانوں کو ویران کر ڈالا۔ جس پر بندوق جواب دیتی ہے کہ خوف اور کیسی شیطانیت، کبھی تم نے اپنے اعمال پر نظر ڈالی ہے؟ ان مسائل کی اصل وجہ کیا ہے؟ قلم نے منہ توڑ جواب دیا کہ بے گناہ لوگوں کے خون ناحق کا الزام ہم پر کیوں لگاتی ہو؟ تو بندوق نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قلم نے گرج کر کہا اس بات کی وضاحت کرو، اپنے گناہوں پر پردہ نہ ڈالو۔ کہ بندوق نے کہا کہاں تک سنو گے، کیا کیا سناؤں؟ تم لوگوں نے اتنے مسائل پیدا کر لیے ہیں کہ ان مسائل کا فائدہ اٹھاتی ہوں۔ قلم نے ناراض ہو کر کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو، تم نے تو صرف چنگاری کو ہوا دی ہے۔ بندوق طنزاً کہتی ہے کہ اے تیری معصومیت، اتنے نادان نہ بنو، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو خونخوار حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، امیر غریب سے خار کھاتے ہیں، مذہب کی اصل حقیقت تو تم سب بھول چکے ہو۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ چند روپوں کی خاطر مفاد پرست لوگوں کی طرح ہر طرح جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تو قلم بولا کیا تم اور تمہارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں؟ بندوق نے ہنس کر کہا کہ میں تمہیں یہ بتائے دیتی ہوں کہ تمہارے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ تم سب آپس میں مل کر بھی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرو تو یہ حل نہیں ہو پائیں گے۔ قلم اس بات کا جواب دیتا ہے کہ بس کر نادان، اب تمہاری دال نہیں گلنے دوں گا اور تیری شیطانیت کو پاک سرزمین سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ اب قلم پریشان ہو کر کمرے میں ٹہل رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میرے اس وطن کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، اور اچانک اس کی نظر ایک کتاب پر پڑتی ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے ہمت مرداں مدد خدا۔ اس بنیاد پر قلم نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ وطن کو ان تمام مسائل سے نجات دلا کر رہے گا، اور یہ خواب جب سب دوستوں نے عباس کی زبانی سنا تو وہ بھی اس جنگ کے اندر قلم کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور یہ کہا کہ ہم بھی اپنے وطن کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دیں گے۔ یہ ایک مکالماتی انداز کے اندر بات کہی گئی ہے جس کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ قلم اور بندوق دونوں کی دوستی سے مراد موجودہ معاشرے کے اندر وہ مسائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور معاشرہ ترقی کی بجائے تنزلی کے راستے پر گامزن ہے۔ لہٰذا اس بنا پر یہاں پر جو ہے ایک عہد آخر میں کیا جاتا ہے جس کے اندر قلم کا جو ہے وہ ساتھ دیا جاتا ہے، اور قلم کا ساتھ دینے کا مقصد ملک کو پریشانی سے اور بدحالی سے جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے ہمارے پاس یہ سبق جو ہے یہ مکالماتی انداز کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا ہے جو کہ مکالماتی انداز میں تھا، اور اگلے سبق کے اندر ہم یہاں پر لیکچر میں ہم اس کی مکمل مشق آپ کے سامنے حل کریں گے۔